الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کوہاٹ سے مولانا مجاہد صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس فی الحال اتنی نقدی موجود نہیں ہے جس سے قربانی کر سکے، تو کیا دوسرا شخص اس سے کچھ پیسے لے کر مثلا 11,000 اس سے لے کر 4,000 اپنی جیب سے ڈال کر اس کے لیے قربانی کا جانور خرید لے، تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیے گا، اگر کسی کے پاس کسی پر قربانی واجب ہو اور اس کے پاس نقدی موجود نہ ہو تو وہ کسی سے قرض لے کر قربانی کرے گا، یا اسی طرح اگر کوئی شخص اس کی طرف سے کرنا چاہتا ہے اس کی اجازت سے تو کوئی دوسرا شخص بھی کر سکتا ہے، ساری قربانی بھی کر سکتا ہے دوسرے شخص کی طرف سے۔ اسی طرح اگر ساری نہ ہو تو کچھ تعاون، مثلا آدھے پیسے یا 1/3 پیسے اگر کوئی دوسرا کسی کو دینا چاہتا ہے کہ یہ میرے طرف سے لے لیں اور یہ قربانی کر لیں اور یہ میرے طرف سے آپ کو گفٹ ہیں پیسے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک جانور کا ایک خصیہ یعنی نیچے والا انڈا ضائع ہو گیا ہے، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ کہ ذہن میں رکھیے گا، خصیتین جو ہوتے ہیں جن کو کپوری کہا جاتا ہے، یہ ایک ضائع ہو جائے یا دونوں ضائع ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں، قربانی میں کوئی حرج نہیں آتا، قربانی جائز ہے۔ ایک یہاں پر پوچھا گیا ہے دونوں بھی ضائع ہو جائے نا تو بھی اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، قربانی کرنا جائز ہے۔ فیصل بھائی نے سوال کیا ہے کہ 4 آدمیوں نے 20 ہزار ملا کر 80,000 کی گائے خریدی، پھر انہوں نے گائے کے گوشت کے 4 حصے کیے، تو آیا اس طرح قربانی درست ہے؟ اس طرح قربانی کرنا درست ہے؟ 4 حصہ دار ہیں، 4 شریک ہیں گائے میں، 4 حصے کرتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 4 قربانیاں ہوں گی، 7 نہیں، ہر ایک کی ایک قربانی ہوگی۔ اور اس صورت میں اگر دیکھا جائے کہ 4 بندے شریک ہیں تو اور چاروں نے برابر پیسے ڈالے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو 2.25 حصے بنتے ہیں، ایک شخص کے 2.25، تو جو 1.25 حصہ، ایک حصہ تو ہو جائے گا، ایک تو حصہ قربانی میں کاؤنٹ ہو جائے گا، باقی جو 1.25 حصہ ہے وہ شمار نہیں ہوگا، قربانی تو ہو جائے گی لیکن 4 قربانیاں ہوں گی، باقی جو 1.25 حصہ ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ فیصل بھائی کا ہی دوسرا سوال ہے کہ السلام علیکم، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بکری پچھلے سال عید الاضحیٰ کے 5 یا 10 دن بعد پیدا ہوئی تھی، تو کیا اس سال اس کی قربانی درست ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، جو جانور پچھلے سال عید الاضحیٰ کے 5 یا 7 دن بعد پیدا ہوا ہو اس سال کی اس سال اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، چھوٹا جانور، کیونکہ قربانی میں جو ہے قمری سال کا اعتبار ہوتا ہے، تو قمری سال ایک عید اور دوسری عید پہ قمری سال پورا ہوتا ہے۔ اب یہ جانور پیدا ہوا ہے، بکری پیدا ہوئی ہے عید کے 5 یا 7 دن بعد، تو عید جب آئے گی اس سال تو اس جانور، اس بکری کا سال پورا نہیں ہوگا، اب سال میں 5 یا 7 دن کم ہوں گے، اس لیے اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔